عرض کرتا ہوں کہ اس گفتگو کا ایک پہلو صرف رہ گیا ہے، وہ یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تجزیے کی سطح پر، ظاہر ہے کوئی پیش گوئی اس کو آپ نہ سمجھیے گا، خدا را یہ ہرگز بھی کوئی پیش گوئی نہیں. مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا، خدا جو ہے وہ دنیا کو باطل قوتوں کی شکست کے ذریعے دنیا کو ایک سمت میں لے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونے والا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہیں کسی شہادت سے ایسا نہیں لگ رہا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مغرب کی بنائی ہوئی دنیا لگ رہا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. اس کی جو مدت عمل تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ مجھے بالکل لگ رہا ہے. مدت عمل ختم ہو گئی اس لیے کہ اس نے اتنے جرائم کیے ہیں، خدا اور مذہب کی ایسی تذلیل کی ہے، انسانیت کی ایسی تحقیر کی ہے، انسانوں کی زندگی کو ایسا جہنم بنایا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم انسانی گوشہ کہہ سکیں. ہر زندگی کے ہر دائرے میں مغرب نے زہر گھول دیا ہے، زہر آلود بنا دیا ہے، پوری زندگی کو زہر آلود بنا، اپنی زندگی کو بھی اور باقی پوری دنیا کی زندگی کو بھی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کی مدت عمل پوری ہو گئی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس اگر کنٹرول ہو بھی گیا، مطلب یہ بعید نہیں کہ کنٹرول ہو جائے، تو یہ کنٹرول ہو جائے گا آج کل 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ کنٹرول ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد زیادہ بڑے واقعات کا ہو سکتا ہے، حادثات نہ ہو، زیادہ بڑے واقعات کا کوئی اور سلسلہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اور دنیا اب ایک خاص سمت کے اندر جاتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی، شاید بھول گئے ہوں، تو میں محض تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے وہ سنا کر حدیث آپ سے رخصت چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی اور اس کا عہد رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی آمریت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. اور اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ایسا ہونے والا ہے، میرے پاس کوئی اطلاع ہے، تجزیہ ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے کچھ حصے اس کے آپ کے سامنے بیان کی. یہ بہت لمبی گفتگو تھی، 2 3 4 5 گھنٹے بھی یہ جاری رہ سکتی تھی. تجزیہ میں نے ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ جب خدا کسی نظام کو لپیٹتا ہے، کسی طاقت کو وہ ختم کرتا ہے یا طاقتوں کے سلسلے کو وہ ختم کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک نئے تہذیبی تجربے کی جانب سفر کا آغاز کر چکے ہیں، اور اب دنیا 180 ڈگری پر نہیں 360 ڈگری پر بدلنے والی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کل بدلنے والی ہے، 3 مہینے کے بعد یا 3 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کی تخلیق کی ہوئی اس دنیا نے اپنی عمر پوری کر لی ہے. اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کی دنیا تھی، کل بھی اللہ رب العالمین کی دنیا تھی، آج بھی اللہ رب العالمین کی دنیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا شیاطین کے حوالے، دائمی طور پر شیاطین کے حوالے نہیں کی ہے، وہ اس پر کہیں نہ کہیں غالب ضرور ہو گئے ہیں، لیکن شیطان کے حوالے نہیں کی ہے. اور اللہ رب العالمین اس دنیا کو بالآخر پھر اپنے دین کی طرف لوٹائے گا، اور وہ کس طرح لوٹا سکتا ہے اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین قادر ہے کہ یہ کام کسی کی بھی ذریعے کر لے، وہ یعنی ان لوگوں کے ذریعے بھی یہ کام انجام پا سکتا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کسی کا نہ محتاج ہے، نہ کسی کا وہ پابند ہے، اس کی قدرت کاملہ غیر معمولی ہے، وہ شر سے بھی خیر پیدا کرنے پر قادر ہے. تو دنیا ابھی خاص سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نئی دنیا کے طلوع ہونے میں ابھی 2 سال کی دیر ہے یا 5 سال کی دیر ہے یا 10 سال کی دیر ہے. یہ بحث بہت جاری رہ سکتی ہے، لیکن دنیا مجھے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اس منظر کو طلوع کرے کہ جب یہ دنیا بدلے اور یہ ایک بار پھر خدا مرکز دنیا، یہ اسلام مرکز دنیا، دین مرکز دنیا بنے، اور اس میں ہمارا تصور انسان بحال ہو، ہمارا تصور زندگی بحال ہو، اور ان تصورات کی جو برکتیں ہیں وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ